بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج علامہ اقبال کی ایک نظم ہے زندگی لائف، اس کے بارے میں چند اشعار جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تشریح آپ کے تعاون سے کر رہے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ البتہ تھوڑا سا ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پوری جو نظم ہے وہ اس میں آ جائے۔ تو زندگی جو ہے بہت اہم چیز ہے، قرآن نے بھی اس کی 115 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ حیات، عربی میں زندگی کو حیات کہتے ہیں، اس کے جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ ہے موت و حیات۔ سورہ ملک میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، خلق کیا۔ کیوں؟ آگے اس کی لاجک بتائیے، کیوں پیدا کیا، وجہ کیا تھی؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ احسن یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی زندگی کا اصل مقصد ہے خوبصورت عمل کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی زندگی عمل سے عبارت ہے اور اچھے عمل سے عبارت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس نے زندگی دی ہے اس نے ہی اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ سب سے اچھی تشریح اور سب سے اچھا مفہوم زندگی کا یہی ہے، کیونکہ جس نے جو چیز کوئی بناتا ہے وہ اگر اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ اس کی صحیح اوریجنل تعریف ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جو ہے نا دوسری ایک آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہاں جی، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو کسی نے بہت خوبصورت جملہ کہا ہے کہ زندگی بابندگی، بے بندگی درندگی۔ سبحان اللہ، زندگی بابندگی، یعنی زندگی وہی ہے جو بندگی کے ساتھ ہے، جو اللہ کی غلامی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ جس میں اللہ کی غلامی ہے وہ حقیقی زندگی ہے۔ اگر وہ اللہ کی غلامی، اللہ کی عبادت شامل نہیں ہے تو وہ درندگی ہے، زندگی تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اب ثابت ہوا کہ زندگی وہی ہے جو چلتی رہے، جس میں عمل ہو اور اچھا عمل ہو، خوبصورت عمل ہو، جس پر خدا راضی ہو، ٹھیک ہے؟ تو پہلا شعر جو ہے وہ فرماتے ہیں برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، یعنی زندگی سود و زیاں، نفع و نقصان کے مفہوم سے بالاتر ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ یعنی کبھی تو یہ انسان زندہ ہوتا ہے، اس کے پاس جان ہوتی ہے، اس میں سانس ہوتے ہیں، لیکن کبھی وہی جان جو ہے وہ جان آفریں کے سپرد کر دیتا ہے، اس کے حکم کو تسلیم کر لیتا ہے۔ جب موت آ جاتی ہے کہ ہاں یہ جان میرے پاس امانت تھی، اب میں یہ جان آپ کو واپس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہا کہ ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ سبحان اللہ، کائنات کی قیمت کا شعر ہے، یقین جانیے بہت خوبصورت شعر ہے۔ تو ہاں، تسلیم لامرہ رضم بے قضائہ، پروردگارہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، تیری قضا پر بھی راضی ہیں، تیرے فیصلے پر بھی راضی ہیں، و تسلیم لامرہ، اور تیرے حکم کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو اسے پیمانے امروز و فردا سے نہ ناپ، ہاں جاوداں پیہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
کیا خوبصورت ہے یار. شاعر کہتا ہے کہ تو امروز و فردا، یعنی آج اور کل سے تو زندگی کو عبارت نہ کر، بلکہ یہ ہمیشہ ہے جاویداں کے منی ہمیشہ، پیہم دواں مسلسل لگاتار حرکت کرنے والی، ہر دم جواں. ہاں اگر جذبہ جوان ہو تو ہر دم جواں، تر و تازہ ہے. جواں کے معنی تر و تازہ. اس کو کہتے ہیں، عرب کہتے ہیں جوانی کو بنک العمر، زندگی کا وہ حصہ جو ہر اس سے بھرا ہوا ہے، یعنی طاقت سے بھرا ہوا ہے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی. اپنی دنیا آپ پیدا کر، یعنی جہد مسلسل کر کے، ٹھیک ہے، خود زندہ رہے، اپنے سہارے، اپنے آپ پر زندہ رہے، اپنی کوشش سے زندہ رہے، اپنے عمل سے زندہ رکھ اپنے آپ کو، اپنی محنت سے اپنے آپ کو زندہ رکھ. ہیں ہاں، دوسرے کے کندھوں پر تو میت چلتے ہیں، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور اپنے حالات خود سنوار، اپنی دنیا آپ پیدا کر. ٹھیک ہے نا. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اور اقبال نے یہ شعر کہا تھا، بے عین ہی اس کا ترجمہ ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہاں، تو اپنی دنیا آپ پیدا کر. زندہ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی دنیا آپ پیدا کرتا ہے، اپنے حالات خود سنوارتا ہے، اب ترقی خود کرتا ہے. ہیں، نئے صبح نئے شام پیدا کر. یہ اقبال نے بہت خوبصورت. تو کہتا ہے سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی. آدم کے آنے کا راز، آدم جو ابو البشر ہے، وہ انسان کی ایک حقیقت ہے، تو اس کا جو آنے کا راز ہے وہ زندگی ہے اصل. یعنی ان کا آنا، اس کا خلافت کے لیے مقرر ہونا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں تمہارے لیے، اور فرشتوں کو بھی کہا اس کو سجدہ کرو. تو فرمایا کن فقاں، یعنی کن فیکون، ہو جا بس چیز ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ایک لفظ ہے جس سے کائنات کو پیدا کیا ہے. زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی. تیشہ بھی پڑھتے ہیں، تیشہ بھی پڑھتے ہیں، فارسی کا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ زندگی کی اگر حقیقت تو نے پوچھنی ہے تو وہ جو پہاڑ کو کھودتے ہیں ان سے پوچھ. جوئے شیر دودھ کی ندی، پتھر کاٹنے والے کو تیشہ کہتے ہیں. جو تیشہ ہوتا ہے وہ پتھر کاٹنے کا اوزار ہوتا ہے، آلہ ہوتا ہے، ہتھیار ہوتا ہے. سنگ گراں بھاری پتھر، مراد پہاڑ جسے فرہاد نے کاٹا تھا. ہاں، وہ کہتے ہیں اس سے پوچھ جو اپنے مقصد کے لیے جس نے پہاڑ میں سے دودھ کی نہر بہائی تھی اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے پوچھ. اس مستور کو حاصل کرنے کے لیے عاشق نے نہر بہائی تھی، کیونکہ اس نے شرط لگائی تھی کہ جو میرے گھر تک، میرے محل تک جو ہے دودھ کی نہر لے آئے گا پہاڑ سے، میں اس سے شادی کروں گی. بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، اور آزادی میں بحر بے کراں ہے زندگی. جوئے کم آب، تھوڑے پانی والی ندی، بحر بے کراں، وسیع سمندر جس کا کوئی کنارہ نہ ہو. یہ بھی جان لے کہ زندگی کا عمل غلامی میں محدود ہو کر رہ جاتا ہے، جبکہ آزادی میں یہی زندگی وسعت پذیر ہو کر بحر بے کنار کی مانند ہو جاتی ہے. شاعر کہتے ہیں اگر آپ غلامی کو زندگی سمجھیں، لوگوں کی غلامی کو زندگی سمجھیں، تو وہ تو محدود ہو جاتی ہے، وہ تو کوئی زندگی نہیں ہے. اگر زندگی آزاد ہو تو وہ تو ایک سمندر بن جاتی ہے. آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی. ہاں، قوت تسخیر، فتح کرنے یا اپنا تابع بنانے کی طاقت. مٹی کا پیکر، انسانی جسم، نہاں، چھپی ہوئی. ہر چند یہ اس کا تعلق خاک کے عنصر سے ہے، مٹی کا خاک کے عنصر سے ہے، لیکن اس میں دوسروں کو تسخیر کرنے کی بے پناہ صلاحیت بھی موجود ہے خاک انسان، ہے مٹی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی ابیلٹیز رکھی ہیں
ایسی طاقتیں رکھی ہیں، ایسی اس میں صلاحیتیں موجود ہیں اور کوالٹیز موجود ہیں کہ یہ دوسروں کو تسخیر کر سکتا ہے، مسخر کر سکتا ہے۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خلاصتاً میں آپ کو کہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے کہ اقبال کا مقصد ہے کہ زندگی چلنے کا نام ہے، حرکت کا نام ہے۔ ایک آخری شعر جو ہے میں پڑھ دیتا ہوں، ایک دو شعر جو ہے اس کا میں نے خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے یار! یقین جانیے لطف آتا ہے کہ اگر انسان اس کے اندر جائے اور توجہ سے سنے اور بیٹھے اس کے ساتھ، اقبال کے اشعار کے ساتھ۔ شعر کہتے ہیں، یہ گھڑی یعنی یہ دور، محشر قیامت کو کہتے ہیں، عرصہ محشر قیامت کا میدان، پیش کر سامنے لا عمل نیک کام، دفتر کتاب کو کہتے ہیں، مراد نامہ اعمال۔ شعر کہتے ہیں، یہ نہ بھول کہ تیرا زمانہ قیامت کی طرح ابتلا کا دور ہے، عہد ہے، جس کے لیے فرد پر لازم ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی اچھا کام اپنے اعمال نامے میں موجود ہے تو اسے پیش کیا جائے۔ شعر کہتے ہیں کہ یہاں کہ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، یہ مقابلے کا دور ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں آگے نکلو۔ شعر کہتے ہیں، اگر تیرے نام اعمال میں کچھ ہے تو پیش کر۔ مراد یہ ہے کہ محض ترقی پانے کی خالی خولی خواہش سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کامیابی کے لیے قوت عمل درکار ہوتی ہے۔ ہاں، کام کرنا ہوتا ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، کوشش کرنی۔ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو کچھ نہیں ملتا مگر کوشش سے۔ دیکھیں، میں اکثر یہ مثالیں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک کام خود کرتا ہے، یعنی بلکہ ہاف کام خود کرتا ہے، ہاف ہم سے کراتا ہے، آدھا خود کرتا ہے، آدھا ہم سے کراتا ہے۔ کیسے؟ مثلاً لڑکے لڑکی کی شادی ہم کرتے ہیں، اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ زمین میں کھیتی ہم ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں گندم کا، چنے کا وغیرہ وغیرہ ہیں، لیکن اس کو اگاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اگاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اس نے وسائل ہمارے ہاتھ میں دے دیے، تو آدھا کام خدا کرتا ہے، آدھا کام ہم سے کرواتا ہے، یہ اس کی سنت ہے۔ ہم کہیں کہ بس اللہ کرے گا، نہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جو زندگی بھی دے دی ہے، وسائل بھی دے دیے ہیں، لہٰذا اب ہم نے کرنا ہے، جو کریں گے وہ اٹھائیں گے۔ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جو بوگے وہی کاٹو گے، ٹھیک ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کو سمجھنے اور اس کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔